اور عبادت کے فوائد و برکات بیان کیجیے۔ جزاک اللہ۔ عبادت کے بے شمار فوائد بھی ہیں اور برکات بھی ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرتی ہے عبادت، گناہوں کو ہم سے نجات یعنی کہ گناہوں سے نجات ملتی ہے، گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، ذہنی سکون بھی ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اب اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے رب کے بندو، رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارے لیے بچاؤ کا طریقہ ہے، یعنی یہی جہنم سے نجات کا طریقہ ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا اور قیامت کے دن کی گرمی کو محسوس نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کے ہی الفاظ ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا وہ میرے مقرر کردہ فرائض کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، اور اگر میرا بندہ مقرر کردہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے اور قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پریشانیوں کا حل بھی ہمیں اس سے ملتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی پریشانی میں ہوتے، کوئی مشکل آتی تو آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے، آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی، تو اس سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے یہ بھی، کہ جب کوئی بندہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے، نماز پڑھنے بیٹھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح پڑھتا ہے، تو جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک وہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ ترمذی کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے تو کہنے لگے اے میرے پیارے صحابہ، میں تمہیں ایسی 3 باتیں نہ بتاؤں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو محو کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یعنی عبادت کے 3 طریقے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ بالکل بتائیں، ایسی کیا باتیں ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشقت کے اوقات میں مبالغہ آرائی سے وضو کرنا، مسجد کی جانب چلتے ہوئے تیز قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی جو ہے وہ تیاری کرنا اور انتظار کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے رب کی تو یہ تمام کی تمام عبادات شیطان کے خلاف مورچہ بندی بن جاتی ہیں۔ یعنی جو بندہ رب کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے جو جتنے بھی شیطان کے عزائم ہیں، جتنے بھی چالیں ہیں، وہ سب کی تمام جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں، اور شیطان کی کوئی چال ہم پر کام نہیں کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس پاک ذات کی، اس رب تبارک و تعالیٰ کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادت وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا حق ہے اور جس مقصد کے لیے ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ کیا بات ہے۔